دل سے کرنی شروع کر دی. جیسا کہ بعض لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں تو وہ نیت ہی نہیں ہوئی، کیونکہ نیت کی جو جگہ ہے اس جگہ سے نیت ہوئی نہیں. سبھی طرح کی اسلامی ویڈیوز، تقاریر، دروس اور افواہوں کا سچ دیکھنے کے لیے اقرا اسٹڈی سینٹر کو سبسکرائب کریں. کسی بھی نئی ویڈیوز کے لیے کامنٹ باکس میں اپنا سوال ٹائپ کریں. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل و تمجید اللہ سبحانہ و تعالی کی لیے لائق و زیبا ہے. بیشبہا درود و سلام تمام انبیاء علیہ السلام پر عموماً اور خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. دینی اور اسلامی بھائیوں اور میری ماں اور بہنیں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں گفتگو کا موضوع ہے نیت کی اہمیت و فضیلت. دین اسلام کے اندر تمام کاموں میں، تمام عبادات میں، تمام اعمال میں نیت کا ایک بڑا مقام و مرتبہ ہے. نیت کے سلسلے میں اگر ہم اس کے لفظ کے معنی کو جاننے کی کوشش کریں تو یہ لفظ عربی لفظ ہے نوایت بھی، اور اس کا معنی ہوتا ہے القصد، ارادہ کرنا. دل کے اندر ارادہ کرنا. نیت کی اگر کوئی جگہ ہے تو وہ جگہ دل ہے. نیت ہمیشہ دل کے اندر کی جاتی ہے. دل کے علاوہ کسی اور طریقے سے نیت کا عمل انجام نہیں دیا جا سکتا. تمام مفسرین اور تمام محدثین نے نیت کی جگہ دل کو قرار دیا ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. اگر ہم اسلامی اصطلاح میں نیت کو جاننے کی کوشش کریں کہ نیت کسے کہتے ہیں، یہ تو لفظ کا معنی تھا جو آپ کے سامنے ذکر کیا، لیکن نیت اسلام میں کس کو کہا جاتا ہے؟ تو دو لفظوں میں اگر ہم اسے سمجھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی عبادت کے کام پر پکا ارادہ کر لینا اللہ تعالی کی رضا کے لیے. کسی عبادت کے کام پر، کسی عبادت کے کام کو انجام دینے کے لیے دل کے اندر پختہ پکا ارادہ کر لینا صرف اللہ رب العالمین کو راضی خوش کرنے کے لیے. دو چیزیں، دل کے اندر عبادت کے کام کے سلسلے میں پکا ارادہ کرنا، اور وہ ارادہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں، ورنہ وہ پھر ریا ہو جائے گا اور وہ شرک کے دائرے میں آ جائے گا. نیت کی اسی اہمیت اور فضیلت کو
سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ نیت کے بغیر کوئی عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے پہلے ہم ایک ہلکے سے سوال کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ کافر کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہے اور ایک مومن کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت کا ٹھکانہ ہے۔ جب ہم زندگی کے اس اوقات اس وقت پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک مومن اس 60-70 سالہ زندگی میں عبادت انجام دیتا ہے اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، مگر مومن کی تمام عبادتیں لمیٹڈ ہیں، گنی جا سکتی ہیں۔ وہ ایک وقت کے دائرے میں 60-70 سال، 80 سال، 50 سال، اس 50 سال، 60 سال، 70، 80 سال کی عبادت کے بدلے میں انلمیٹڈ جنت کا وعدہ۔ اور ایسے ہی ایک کافر نے جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی ہے، 60 سال، 70 سال، 80 سال لمیٹڈ ہے، 60-70 سال اس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی ہے، اس کے لیے انلمیٹڈ عذاب، جہنم کی اس کے لیے خوشخبری اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کے جہنم کا وعدہ قرآن مجید نے کیا ہے۔ یہ ایک شبہ ہے، اس شبہ کو اسی نیت کے مسئلے سے سمجھنا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نیت تمام کاموں میں ایک بڑا اہم رول ادا کرتی ہے، اور جب ایک مومن اپنی نماز میں، اپنی زکوٰۃ، اپنی خیرات، اپنی بھلائی، عبادت کے ہر کام میں جہاں اللہ سے ڈرنا تھا وہاں ڈرنا، جہاں اللہ نے بچنے کے لیے کہا وہاں ان کاموں سے وہ بچا، اور اس نے یہ نیت کی کہ اللہ میں تجھے خوش کرنے کے لیے اس کام کو چھوڑ رہا ہوں، اور اس کام کو میں ہر گرمی، سردی، طوفان، بارش میں انجام دینے کو تیار ہوں، صرف اے اللہ تیرے حکم کو بجا لانے کے لیے، تیرے حکم پر عمل کرنے کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے میری یہی نیت ہے، اور یہ کمپلیٹ زندگی میں میری نیت ہے۔ یہ زندگی اگر 100 سال کی ہو، 1000 سال کی ہو، اس سے مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ نیت میری پختہ ہے اور تجھے خوش کرنے کے لیے ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس لمیٹڈ نیت کو، اس کی نیت چونکہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوا کرتی ہے، اسی نیت کے لیے اس لمیٹڈ عبادت کا بدلہ انلمیٹڈ جنت کے بدلے میں دیا ہے۔ یہ نیت کا مقام و مرتبہ ہے، اور یہی پوائنٹ آپ کافر کے لیے سمجھ سکتے ہیں کہ کافر نے جب اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، اللہ کی زمین پر اکڑ کر چلا اور اللہ کے سامنے وہ جھکا نہیں، کھلے طور پر اس نے نافرمانی کی، زبان سے، اپنے ہاتھ پیٹ سے، دل میں اپنی نیت کر کے اللہ رب العالمین کی اس نے بغاوت کی، تو یہ اس کی بغاوت غرچے مختصر زندگی میں مختصر وقت کے لیے تھی بظاہر، مگر اس کی دل کی نیت یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کے دل کے اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کے یہاں اس لمیٹڈ جو اس نے غفلت برتی اپنی زندگی میں، گناہ کا کام کیا، اس کا انجام اسے انلمیٹڈ عذاب کے بدلے میں دیا جائے گا۔ تو یہ بات نیت کے دائرے میں ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ نیت کا اسلام میں بہت بڑا مقام مرتبہ ہے۔ نیت کے تعلق سے علامہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول علامہ ابن رجب حنبلی نے اپنی جامع العلوم والحکم میں نقل کیا ہے، کتاب کا نام ہے۔ فرماتے ہیں رب عمل صغیر تعظمه النیۃ ورب عمل کبیر
تصغرہ النیت کہ نیت یہ ایک ایسا کام ہے، ایسا عمل ہے، اگر یہ کسی چھوٹے کام میں آپ نیت کر لیں تو یہ نیت آپ کی اس کام کو بڑا کر دیتی ہے رب العالمین کی نگاہ میں. وَرُبَّ عَمَلٍ كَبِيرٍ، اور آپ نے ایک بہت بڑا کام انجام دیا. تُصَغِّرُهُ النِّيَّةُ، یہ آپ کی نیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں چھوٹا شمار ہوا ہے. آپ کی نیت کے اوپر دارمدار ہے کہ آپ نیت کس طور پر انجام دے رہے ہیں. آیا اس میں ملاوٹ ہے؟ ایک آدمی ہے اپنے بال بچوں کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، لیکن اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ اللہ یہ تیرا حکم ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے بال بچوں کو کھلاؤں. اگر یہ اس کی نیت نہیں ہے تو اسے اس کھلانے کا ثواب نہیں ملتا. لیکن اگر اس کی یہ نیت ہے اپنے بال بچوں کو کھلانے کے وقت میں کہ اللہ یہ تیرے حکم کے مطابق انجام دیا جا رہا ہے، تو اسے اپنے بال بچوں کو کھلانے پلانے تمام ان کاموں کا کرنے پر ثواب عطا کیا جاتا ہے. آدمی کا عمل چھوٹا اور بڑا اس کی نیت کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر اس کی نیت میں کھوٹ ہے تو اس کا ثواب کم کر دیا جاتا ہے، اور اگر اس کی نیت میں اخلاص ہے اعلیٰ درجے کا تو وہ چھوٹا عمل رب العالمین کی بارگاہ میں ثواب کے اعتبار سے بڑھا دیا جاتا ہے. یہ بھی آپ نے سنا ہوگا صحیح بخاری کی روایت کہ ایک عورت کو بلی کو موت دینے کی وجہ سے اسے جہنم دے دی گئی، اور ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت عطا کر دی گئی. یہ عمل نیت کی بنیاد پر ہے، ورنہ یہ اتنا سا عمل جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. نیت بنی اسرائیل کی وہ روایت جس کی طرف میں اشارہ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. بنی اسرائیل کا ایک شخص جس نے اپنی زندگی میں بہت سارے گناہ کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی تصدیق فرمائی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اور اس نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی کہ میرے بیٹوں میرے مرنے کے بعد میں مجھے جلا کر خاک کر دینا، اور اس وجہ سے تاکہ اللہ رب العالمین کے یہاں میں حاضر نہ کیا جا سکے، میری جلی ہوئی راہ کو مختلف جگہوں پر ہوا میں بکھیر دینا، اڑا دینا، تاکہ فرشتے اس راہ کو جمع نہ کر پائے اور میں رب العالمین کے سامنے کھڑا نہ ہو سکوں. رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو جائے ہونے کے بعد میں اپنی زندگی کے گناہوں کا جواب نہیں دے پاؤں گا. وہاں انصاف ہوگا اور مجھے جلتی اور دہتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا. آدمی کا یہ ڈر اسے جنت میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شخص کو اسی ڈر اور اسی نیت کی وجہ سے جنت کے اندر اللہ رب العالمین جگہ دے گا اور فرمائے گا کہ یہ میرا بندہ میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہا تھا، اسے میری عدالت پر مکمل یقین تھا کہ یہ عدالت قائم ہوگی اور یہاں انصاف کے ساتھ ہر بدی، ہر برائی اور ہر اچھائی کا حساب و کتاب کیا جائے گا. اسی لیے اس بندے نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کے سامنے اس سخت فیصلہ لینے پر یہ مجبور ہوا تھا. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کو پڑھ کر اللہ رب العالمین نے فرمایا قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا. رب العالمین نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین کی عدالت قائم ہوگی اور لوگ وہاں کھڑے ہوں گے، ان کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، ان کے سامنے ان کی اچھائیاں اور برائیاں پیش کی جا رہی ہوں گی، انسان گھبرائے گا اور کہے گا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت،
اے اللہ، اے میرے پروردگار، مجھے دوبارہ دنیا میں جانے کی مہلت دے دے، میں دنیا میں جاؤں گا اور نیک عمل کروں گا، ہر اس کام کو چھوڑ دوں گا جسے تو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی عدالت میں اللہ رب العالمین کی جانب سے جواب آئے گا، کلا، ہرگز نہیں۔ ہمارے یہاں فیصلے بدلے نہیں جاتے، مہلت ایک مرتبہ آپ کو زندگی میں دی گئی، اب دوبارہ نہیں دی جائے گی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کام کیا ہے کہ یہی ختم ہو جانے والا ہے، ہم اپنی نیت میں کچھ بھی تبدیلی کر لیں، کچھ بھی سوچ وچار کر لیں، لوگوں کو کچھ دکھائیں، دل میں کچھ رکھیں، انہیں یہ آیت کریمہ اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ رب العالمین نے فرمایا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کی عادتیں ایسی ہیں اگر ہم ان کو لوٹا بھی دیں دنیا کے اندر وہ اپنی عادت سے باز نہیں آئیں گے۔ وَلَوْ رُدُّوهُ لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ان کو زمین میں لوٹا بھی دیا جائے تو پھر دوبارہ وہ اسی گندے کام میں ملوث ہو جائے گا، اسی گندے کام کو انجام دیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنی نیت کو پاک کرنا چاہیے، نیت کو ہمیں صاف رکھنا چاہیے، اپنی اعمال کو، اپنی خیر اور برکت اور نیکی کے کاموں کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول کرانے کے لیے۔ اسی سلسلے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان، ایک قول جو علامہ ابن جوزی نے تلبیس ابلیس کے اندر نقل کیا ہے، بہت جاندار اور شاندار نیت کے تعلق سے ایک قول ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ علامہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لا ينفع قول الا بعمل ولا ينفع قول وعمل الا بنية، ولا ينفع الا قول وعمل ونية الا بما يوافقه السنة۔ فرماتے ہیں کوئی بات، لا ينفع قول، کسی آدمی کی کوئی بات اسے فائدہ نہیں دے سکتی، الا بعمل، یہاں تک کہ وہ اپنی بات پر عمل کرے۔ آدمی کہتا رہے سچ بولو، آدمی کہتا رہے خیر کے کام کرو، قرآن پڑھے، حدیث کو پڑھ پڑھ کر سنائے، الا بعمل، اگر وہ اس پر عمل نہیں کرتا ہے، اس کا یہ کہنا، اس کا یہ بولنا، لا ينفع، اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور جان لیجئے لوگوں یہ بات، ولا ينفع قول وعمل، اور کسی کا بولنا اور کسی کا عمل کرنا کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا ہے۔ پہلے کہا کہ کسی کا کہنا کوئی فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ وہ عمل نہ کر لے، اور پھر فرمایا ولا ينفع قول وعمل، اور کسی کا کہنا، بولنا، پڑھنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، وعمل، اور اس کا عمل بھی اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا، الا بالنیہ، جب تک کہ اس کی نیت درست نہ ہو جائے، جب تک کہ اس کی نیت درست نہ ہو جائے۔ آدمی بول رہا ہے، بولنے کے بعد اس پر عمل بھی کر رہا ہے، مگر نیت نہیں ہے اس کی درست، تو اس کے کام پر اسے اجر و ثواب نہیں مل سکتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں آگے، ولا ينفع قول وعمل ونیۃ، اور کسی کا کہنا، کسی کا بولنا، کسی کا پڑھنا اور کسی کے کام کو اس کے مطابق انجام دینا اور نیت کرنا درست، اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ آدمی کہے بھی، پڑھے بھی اور پھر اس پر عمل بھی کرے۔ ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے پھر وہ اس پر عمل بھی کر رہا ہے اور نیت بھی اس کی درست ہے۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود، یہ تینوں چیزیں اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی الا بما يوافق السنہ، جب تک کہ وہ سنت رسول کے مطابق اس عمل کو انجام نہ دے۔ پورا اسلام سمیٹ کر رکھتے ہیں، سمجھنے والے کے لیے اشارے کافی ہوتے ہیں۔ الا بما يوافق السنہ، آئیے اس بات کو جو علامہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، ایک پیاری حدیث سے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر خطبہ دے رہے تھے، بقرعید کے دن
خطبہ دے رہے تھے اور آپ نے فرمایا من صلی صلاتنا، جس شخص نے ہماری نماز پڑھی. کیا فرمایا؟ جس شخص نے ہماری نماز پڑھی، پیر کی، ولی کی، کسی امام کی ہے. صاف الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے. یوم النحر، عید الاضحیٰ کے دن، بعد الصلاۃ، نماز کے بعد میں، فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاتنا، جس شخص نے ہماری نماز پڑھی، ونسک نسکنا، اور اس نے ہماری طرح قربانی کی، فقد اصاب النسک، تو اس کی قربانی درست ہو گئی. اور جس نے ہمارے طریقے پر قربانی نہیں کی، ہمارے طریقے پر اس نے نماز ادا نہیں کی، اس کی نہ نماز ہوئی اور نہ اس کی قربانی ہوئی. اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن نسک قبل الصلاۃ، اور جس شخص نے نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی، فتلک شاۃ لحم، اس نے عام ایک بکری کو ذبح کیا ہے، وہ عام گوشت ہے، وہ قربانی نہیں ہے. فقام ابو بردہ صحابی رسول خطبہ سن رہے تھے عید الاضحیٰ کے دن، سامنے عید کی نماز پڑھنے آئے تھے، کھڑے ہو گئے. فقام، کھڑے ہو گئے اور بیچ بیان کے درمیان میں، خطبے کے درمیان ارشاد فرمایا اے اللہ کے رسول، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ نماز سے پہلے اگر میں اپنے جانور کو قربان کر دوں تو قربانی نہیں ہوگی؟ میں نے ایک جانور خریدا تھا قربانی کی نیت سے، قربانی کی نیت سے جانور خریدا تھا. یاد رکھیے گا، میری نیت خالص ہے، پاکیزہ حلال پیسے کا میں نے جانور خریدا، اور پھر اس نیت کے مطابق میں نے آج کے دن اس کو قربانی کے طور پر پیش کر دیا ہے. میں نماز سے پہلے ہی اس کو قربان کر چکا ہوں، اور میں نے خود کھایا ہے، گھر والوں کو کھلایا، اپنے پڑوسی کو کھلایا ہے. اور میری یہ نیت نہیں تھی، میری نیت یہ تھی کہ میں اپنی قربانی کو جلدی سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچاؤں اور اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے پڑوسیوں کو قربانی کا سب سے پہلے اپنے جانور کا گوشت کھلاؤں. یہ میری نیت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فقام، آپ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ واللہ لقد نسکت قبل ان اخرج الى الصلاۃ، نماز میں نکلنے سے پہلے ہی میں اسے ذبح کر چکا ہوں. وعرفت ان اليوم يوم اکل وشرب، اور میں جانتا تھا، میں یہ گمان رکھتا تھا اپنے دل کے اندر کہ آج کا دن تو اللہ رب العالمین نے کھانے کے لیے، پینے کے لیے بنایا ہے، اس لیے میں نے نماز سے پہلے اس جانور کو قربان کر دیا ہے، اور اللہ رب العالمین کے نام سے، رب العالمین کے تقرب کے لیے رب العالمین کی بارگاہ میں اسے قربان کیا ہے. اب دیکھتے ہیں اللہ ابن مسعود کا قول پڑھیے، ولا ينفع قول وعمل ونیۃ، عمل موجود ہے، قول موجود ہے، بات جو کہہ رہے ہیں وہ درست بات ہے، وہ عمل اور عمل کیا ہے اس نے اسی کام پر، ونیت، نیت درست ہے اس صحابی رسول کی، مگر کیا نہیں ہے؟ بما یوافق السنہ، سنت کے مطابق اس عمل کو انجام نہیں دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کچھ بھی کہتے رہیں، کچھ بھی کہتے رہیں آپ، فتلک شاۃ لحم، وہ ایک عام جانور کا گوشت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. رب العالمین کے یہاں وہ قابل قبول نہیں ہوتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو بات ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اگر کوئی عمل قابل قبول کرانا ہے تو شرط یہ ہے کہ آپ جو بول رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، جو آپ کی نیت ہے، یہ تمام تو درست ہونی ہی چاہیے مگر سنت کے مطابق ہونی چاہیے، تبھی جا کر وہ قابل قبول ہوگی. یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی قربانی والی، یہ ابو داؤد کے اندر قربانی والے بیان کے اندر موجود ہے اور یہ روایت بالکل صحیح ہے. معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی کی نیت ہو تو آدمی کی عادت عبادت بن جاتی ہے، اور اگر آدمی کی نیت نہ ہو تو عبادت عادت بن جاتی ہے اس کی. ایک آدمی ٹوٹی کھولتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، کلی کرتا ہے، ناک میں پانی چڑھاتا ہے، منہ دھلتا ہے، ہاتھ دھلتا ہے پونی سمیت، اور سر کو بھی دھلتا ہے، اور پھر اپنے دونوں پیر دھل لیتا ہے. بظاہر اس نے مکمل وضو کی ہے، مکمل وضو کی ہے،
مگر اس کی وضو کرنے کی نیت نہیں تھی، کوئی ثواب نہیں ملے گا اس میں۔ اور ایک شخص ہے وہ بیٹھتا ہے اور ہاتھ پیر دھلتا ہے وضو کے طریقے سے، اسے وضو کا ثواب ملتا ہے، اور اس ثواب اس لیے ملتا ہے کیونکہ اس کے نیت کی وضو کرنے کی۔ نیت کا بڑا عمل ہے، تو نیت اگر ہو تو آپ کی عادت عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اگر نیت نہیں ہے تو آپ کی عبادت عادت بن جاتی ہے۔ جیسے کہ ابو بردہ نے باقاعدہ اپنا جانور خریدا نیت کے ساتھ کہ قربانی کا جانور ہے، پھر اس کا عید کے دن باقاعدہ اسے ذبح کیا اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، مگر اس کے باوجود وہ قربانی عادت میں بدل گئی۔ جو عام عادت کے طور پر جانور قربان کرتے ہیں، اس طور پر وہ جانور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچا، قربانی کے طور پر قربانی کا ثواب اس سے نہیں ملا۔ اسی طریقے سے امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر سب سے پہلے ایک حدیث ذکر فرمائی ہے، اور وہ حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرماتے ہوئے میں نے سنا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت آپ کی ٹھیک ہے، آپ کے اعمال قابل قبول نہیں ہے۔ تمام اعمال کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ کام 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک عمل وہ ہے جو آپ اپنی زبان سے کرتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں آپ، یہ عمل ہے، اس کا ثواب ملتا ہے۔ ایک آپ ہاتھ پیر سے کر رہے ہیں، نماز پڑھنا ہے، کسی کی بھلائی کر دی آپ نے، کسی کا بوجھ اٹھایا، کسی کی مدد کی ہاتھ سے پیر سے، یہ ہاتھ پیر کا عمل ہے۔ اور فرمایا ایک دل کا عمل ہوتا ہے۔ کام 3 طرح کے ہوتے ہیں، یہ تینوں طرح کے اعمال انما الاعمال، تمام طرح کے اعمال نیت پر دار و مدار ہے۔ اگر آپ کو دل کے اعمال کو قبول کرانا ہے، دل کے کاموں کو قبول کرانا ہے، آپ کی نیت درست ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو ہاتھ پیر کے اعمال، ہاتھ پیر کے جو کام ہیں آپ کے، ان کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول کرانا ہے تو آپ کی نیت درست ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ کی زبان سے جو اچھے کام اور عبادت انجام دے رہے ہیں آپ زبان سے، اگر اسے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول کرانا ہے تو پھر آپ کی نیت درست ہونی چاہیے، اور نیت کی جگہ دل ہے۔ اگر آپ نے نیت دل سے کرنی شروع کر دی، جیسا کہ بعض لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں، تو وہ نیت ہی نہیں ہوئی، کیونکہ نیت کی جو جگہ ہے اس جگہ سے نیت ہوئی نہیں۔ نیت ہوتی ہے دل سے، زبان سے تو عبادت انجام دی جاتی ہے۔ لہذا اگر کوئی نماز میں کھڑے ہوتے وقت اپنی زبان سے نماز کی نیت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ جان لے کہ اس نے نیت نہیں کی ہے، بلکہ اس نے تو معاملے کو مکمل بدل دیا ہے۔ جو کام دل سے کرنا چاہیے تھا وہ اسے زبان سے انجام دینے لگ گیا ہے۔ اور اسی لیے علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا صاف فتویٰ ہے کہ ایسے شخص نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اور یہ شخص بدعت کرنے کے زمرے میں ہے، بدعت کر چکا ہے یہ، کیونکہ اس نے دین کے معاملے کو مکمل طور پر پلٹ دیا ہے، الٹ دیا ہے اس نے دین کے معاملے کو۔ جو کام دل کے ارادے کا تھا وہ زبان سے کرنے لگ گیا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو دین کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو کام جس انداز کا ہے، آدمی اگر نماز کو اپنی زبان سے کرنے لگ جائے تو پھر وہ نماز نہیں ہوگی کہ ہم نے مکمل طور پر سجدے کی، رکوع کی، کھڑے ہونے کی تمام دعائیں پڑھ لی، ہماری نماز ہو جائے گی۔ نہیں، نماز نہیں ہوگی آپ کی جب تک کہ آپ اس طریقے پر انجام نہ دیں جس طریقے پر اس نماز کے عمل کو انجام دیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ نیت ایک بہت بڑا ہمارے اعمال میں، ہماری نیکیوں میں، ہماری عبادت میں ایک بڑا رول ادا کرتی ہے۔ نیت کے معاملے کو سمجھنا بے حد ضروری ہے، اور نیت کو خالص رکھنا، نیت کو پاک رکھنا، نیت کو اپنی قرآن اور سنت کے مطابق بنانا، یہ ہمارے لیے پہلی ذمہ داری ہے ایمان قبول کرنے کے بعد میں۔ ورنہ ہماری تمام نمازیں، تمام زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور تمام ہمارا قرآن مجید کا پڑھنا، یہ ہمیں
فائدہ نہیں پہنچا پائے گا۔ نیت ہماری اچھی ہوگی تو ہمارا چھوٹا عمل بھی رب العالمین کے یہاں بڑا شمار ہوگا، کیونکہ ہم نے اپنی نیت کو خالص کر کے قرآن و سنت کے مطابق اپنے کام کو انجام دیا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہو کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح انداز میں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہمیں اپنی نیتوں کو خالص اور پاکیزہ بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین نیت کے مسائل کو جاننے کے بعد میں جو نیت میں خرابیاں ہیں ان تمام خرابیوں کو ختم کرنے، ان میں سدھار پیدا کرنے، ان کی اصلاح کرنے کی ہم سب کو توفیق اور طاقت اور ہمت نصیب فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین دین کے جو معاملات ہم نے قرآن و سنت کے حوالے سے سنے ہیں اور سن رہے ہیں ہم، جو ہماری تحقیق میں آ چکے ہیں، الہ العالمین ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، انہیں اپنے بچوں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو دین کے معاملے میں بہتر سے بہتر فیصلہ لینے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبھی طرح کی اسلامی ویڈیوز، تقاریر، دروس اور افواہوں کا سچ دیکھنے کے لیے اقرا اسٹڈی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ کسی بھی نئی ویڈیوز کے لیے کامنٹ باکس میں اپنا سوال ٹائپ کریں۔